السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً آپ نے گزشتہ اسباق بھی سماعت کر لی ہیں۔ آج ہم اپنی کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے باب فی زکوٰۃ الصائمہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب آپ صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی زکوٰۃ الصائمۃ بین السطور المواشی التي ترعى في الصحراء والمرعى، یعنی وہ جانور جو جنگل میں یا چراگاہوں میں سال کے اکثر حصے چرتے پھرتے گزارا کرتے ہیں، اور ان کے گھاس دانے کی معونت اور مشقت مالک کو برداشت نہیں کرنی پڑتی، ایسے جانوروں کو صائمہ کہا جاتا ہے۔ دوبارہ، صائمہ وہ جانور جو جنگل یا چراگاہوں میں سال کے اکثر حصے چر پھر کر گزارا کرتے ہیں، ان کے گھاس دانے کی معونت اور مشقت مالک کو برداشت نہیں کرنی پڑتی، اس کو صائمہ کہتے ہیں۔ تو ایسے جانور مال نامی میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ صائمہ کی ضد وہ جانور جن کو ان کا مالک سال کے اکثر حصے میں حمل یا رکوب، بار برداری یا سواری کی غرض سے گھر پر رکھتا ہو، اور علوفہ میں گھاس دانے کی معونت چونکہ مالک کو خود برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے ان میں نما کی صفت مغلوب ہو جاتی ہے، جس کا شریعت نے اعتبار ہی نہیں کیا، اس لیے ان جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں کی گئی۔ بہرحال یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جن صوائم میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ صرف 3 ہیں: ابل، بقر اور غنم۔ بغال اور حمیر میں زکوٰۃ بالاتفاق نہیں ہے، یعنی خچر اور گدھوں میں زکوٰۃ بالاتفاق واجب نہیں، الا یہ کہ یہ تجارت کی غرض سے ہوں، تو جب یہ تجارت کی غرض سے ہوں گے خچر و گدھے تو یہ اموال تجارت میں شمار ہوگا۔ صائمہ کے حوالے سے ان جانوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ جن صوائم میں زکوٰۃ واجب ہے وہ صرف 3 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخذت من ثمامة بن عبد الله بن انس كتابا زعم ان ابا بکر كتبه لانس وعلي خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا في هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه صلى عليه السلام فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطيه۔ اس حدیث میں کتاب الصدقہ کا ذکر ہے، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل، آگے حدیث میں آئے گا کہ یہ کتاب الصدقہ جس کو آپ نے اپنی وفات سے قبل قلم بند کرایا تھا، اور اس میں زکوٰۃ کے احکام اور ان کی تفاصیل مذکور ہیں، خصوصاً صوائم کی زکوٰۃ جو زیادہ تفصیل طلب ہے۔ اونٹ، گائے، بکری، ہر ایک کا نصاب اور مقدار واجب،
تاکہ عمال اس کتاب کے مطابق ہی زکوٰۃ وصول کریں، اس پر آپ کی مہر بھی تھی۔ اس کے بعد آنے والی روایت میں جیسا کہ آ رہا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ حَتَّىٰ قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمَلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرٌ حَتَّىٰ قُبِضَ، یعنی آپ نے یہ زکوٰۃ کی تفاصیل اور ان کے احکام لکھوانے کے بعد اس کتاب کو اپنی تلوار کی نیام میں محفوظ فرمایا، عمال کے حوالے نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے اور آپ کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے اس کے مطابق عمل فرمایا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے۔ آپ نے اس کو عمال کے حوالے بظاہر اس لیے نہیں فرمایا، ان کو آپ زکوٰۃ کی تفصیل زبانی بالمشافہہ تعلیم فرما دیتے تھے، بلکہ اس کو محفوظ جگہ رکھ دیا تاکہ آپ کے بعد آنے والے خلفاء اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرات شیخین نے اپنے اپنے زمانے میں اسی کے مطابق زکوٰۃ وصول کرائی۔ تو اس میں دیکھیں حضرت حماد سے روایت ہے کہ میں نے ثمامہ بن عبداللہ بن انس سے ایک کتاب لی، زعم ان ابا بکر کتبہ لانس، کہ وہ جس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو حضرت انس کے واسطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ زعمہ کی ضمیر کا مرجع ثمامہ بن عبداللہ بن انس ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں، ثمامہ بن عبداللہ بن انس وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو حضرت انس کے واسطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا نقش بھی تھا، اور یہ اس وقت جب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو بطور ساعی مصدقاً، یعنی ساعی زکوٰۃ وصول کرنے والا بنا کر بھیجا تھا، وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ، اور یہ کتاب ان کو لکھ کر دی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی تھا، هذه فریضۃ الصدقہ التي فرضها رسول اللہ علی المسلمین التي امر اللہ بها نبیہ علیہ السلام، کہ یہ فرض زکوٰۃ، یہ فریضہ زکوٰۃ ہے، یعنی کہ فرض زکوٰۃ کا بیان ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے۔ پس فمن سئل من المسلمین علی وجہیہ، پس جس مسلمان سے اس کتاب کی مذکورہ تفصیل کے مطابق زکوٰۃ طلب کی جائے، وہ فلیعطیہا، وہ اس کو ادا کرے، اور ومن سئل فوقہا، اور اگر اس سے زائد طلب کی جائے فلا یعطیہ، تو پھر وہ نہ دے۔ فیما دون 25 من الابل، یہاں سے زکوٰۃ الابل کا بیان شروع ہو رہا ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان، اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ تو اس کو غور سے سماعت کر لیں کہ نصاب ابل 5 اونٹ ہیں، یعنی 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری واجب ہے۔ یہاں یہ ہے کہ 24 تک یہی حکم ہے کہ ہر 5 میں ایک بکری واجب ہوگی، اور جب اونٹ 25 ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ بدل جائے گی، اور بجائے بکریوں کے اونٹ ہی کا بچہ واجب ہوگا، اور ایک خاص عمر کا جس کو بنت مخاض کہتے ہیں، اونٹ کا بچہ، یعنی کہ بنت مخاض 1 سال مکمل کر کے جو دوسرے سال کو شروع ہوا ہو، وہ اونٹنی بنت مخاض 25 اونٹ ہو جانے پر واجب ہوگی، 25 اونٹ واجب ہو جانے پر واجب ہوگی۔ اب چنانچہ 5 اونٹ میں 1 بکری ہے، 10 میں 2 بکریاں ہیں، اسی طرح 24 تک ہر 5 میں ایک بکری ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 5 اونٹوں میں سے اگر اونٹ ہی
دلوایا جائے تو اس سے مالک کو بڑا نقصان ہے، اور اگر 25 سے کم تک کچھ واجب ہی نہ کیا جائے تو ظاہر ہے اس میں فقراء کا نقصان ہے۔ اس لیے شریعت نے جانبین کی رعایت کرتے ہوئے زکوٰۃ الابل کی ابتدا بکری سے کی، اور جب اونٹ کافی معتدبی مقدار کو ہو گئے یعنی 25، تو اس میں ایک اونٹ کم عمر والا واجب کیا، پھر اس کے بعد اس سے زائد عمر کا پھر اس کی طرح بتدریج اضافہ ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، کس قدر رعایت ملحوظ ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اونٹ کا جو نصاب بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ 5 سے لے کر 24 تک ہر 5 میں ایک بکری، چنانچہ 24 تک 4 بکریاں ہوئیں، اور 25 میں ایک بنت مخاض، 35 تک 25 سے لے کر 35 تک ایک بنت مخاض۔ بنت مخاض وہ اونٹ، وہ بچہ، وہ اونٹنی جو 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال کو شروع ہوئی ہو۔ 36 میں بنت لبون، 45 تک 36 سے لے کر 45 تک ایک بنت لبون، پھر 46 سے لے کر 60 تک ایک حقہ۔ بنت لبون کہتے ہیں جو تیسرے سال کو لگا ہو، اونٹنی وہ اونٹنی جو تیسرے سال کو لگی ہو، اور حقہ کہتے ہیں جو چوتھے سال کو لگی ہو اونٹنی، اس کو کہتے ہیں حقہ۔ تو 46 سے لے کر 60 تک ایک حقہ، اور پھر 61 سے لے کر 75 تک ایک جزعہ، 75 تک 75 تک۔ ما بین النصابین سب جگہ عفو ہے، جس کو فقہا وقصن سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جس طرح 5 میں ایک بکری واجب ہوتی ہے، 9 میں بھی ایک ہی واجب ہوتی ہے، تو 5 سے آگے 9 تک وقص ہوا یعنی معفو عنہ ہے، یعنی آگے چل کر اس عفو میں پھر اضافہ ہوتا رہے گا۔ آگے 76 سے لے کر 90 تک 2 بنت لبون ہیں، یعنی کہ 2 وہ اونٹنیاں جو تیسرے سال 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال کو لگی ہوں، تو 76 سے لے کر 90 تک 2 بنت لبون، پھر 91 سے لے کر 120 تک 2 حقے واجب ہوتے ہیں، 2 حقے واجب ہوتے ہیں۔ یہاں تک تو اونٹ کے نصاب، اونٹ کے زکوٰۃ متفق علیہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ دوبارہ اس کو سن لیں، سماعت کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں۔ 5 سے لے کر 24 تک ہر 5 میں ایک بکری، چنانچہ 24 تک 4 بکریاں واجب ہوئیں، 25 میں بنت مخاض، 35 تک 36 سے لے کر 45 تک ایک بنت لبون، اور 46 سے لے کر 60 تک ایک حقہ، اور 61 سے لے کر 75 تک ایک جزعہ، 76 سے لے کر 90 تک 2 بنت لبون، اور 91 سے لے کر 120 تک 2 حقے واجب ہیں۔ اب اس کے آگے علماء کے مابین بھی اختلاف اور روایات میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں 120 کے بعد حساب دائر ہوگا اربعینات اور خمسینات پر، یعنی ہر 40 میں ایک بنت لبن اور ہر 50 میں ایک حقہ۔ چنانچہ یہ حساب ان دونوں کے یہاں 120 کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ 121 میں چونکہ 3 اربعین ہیں اس لیے 3 بنت لبون ہوں گے، اور 130 میں چونکہ 2 اربعین اور 1 خمسین ہے لہٰذا 2 بنت لبون اور 1 حقہ واجب ہوگا۔ یہ ہے شوافی اور حنابلہ کے نزدیک۔ 120 کے فوراً بعد حساب اربعینات اور خمسینات پر دائر ہوگا، ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50 میں ایک حقہ واجب ہوگا، چنانچہ 121 میں چونکہ 3 اربعین ہے تو 3 بنت لبون، اور 130 میں چونکہ 2 اربعین اور 1 خمسین ہے تو 2 بنت لبون اور 1 حقہ واجب ہو۔
جبکہ مالکیہ فرماتے ہیں 120 کے فوراً بعد حساب اربعینات و خمسینات پر دائر نہیں ہوگا، بلکہ حساب 121 کے فوراً بعد یعنی 121 سے نہ ہوگا، بلکہ 130 سے اربعینات اور خمسینات پر دائر ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث میں زیادتی سے دھائی کی زیادتی مراد ہے، مطلق زیادتی نہیں۔ اس لیے 120 میں بھی تین اربعین ہیں اور وہاں بالاتفاق حقتین ہے، واجب ہے۔ لہذا اس اجماع حکم میں تغیر ایک دھائی کے بعد سے شروع، پوری دھائی کے بعد شروع ہوگا۔ لہذا 120 کے بعد 129 تک تو 2 حقے ہی واجب ہوں گے، اور 130 میں جا کر 2 بنت لبون اور 1 حقہ واجب ہوگا۔ یہ مالکیہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک دھائی کی زیادتی مراد ہے، پوری دھائی جب مکمل ہوگی تو پھر حساب اربعینات اور خمسینات پر دائر ہوگا، اور وہ 130 سے شروع ہوگا۔ 130 میں چونکہ 2 اربعین اور 1 خمسین ہے، اس لیے 130 پر جا کر 2 بنت لبون اور 1 حقہ واجب ہوگا۔ 121 سے 129 تک 2 حقے ہی واجب رہیں گے۔ جبکہ یہ مذہب تھا ائمہ ثلاثہ کا، اور ان کے نزدیک 120 کے بعد بالاتفاق ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حساب اربعینات و خمسینات پر دائر ہوگا۔ جبکہ حنفیہ فرماتے ہیں 120 کے بعد فریضہ کا استیناف یعنی اثر نو حساب چلے گا، یعنی 5 میں 1 بکری، لہٰذا 125 میں 2 حقے اور 1 بکری واجب ہوگی، اور 130 میں 2 حقے 2 بکریاں، اور 135 میں 2 حقے 3 بکریاں، 140 میں 2 حقے اور 4 بکری، 145 میں 2 حقے اور 1 بنت مخاض، جیسے کہ 25 میں بنت مخاض آ جاتا ہے، تو 145 میں 2 حقے اور 1 بنت مخاض، اور 125 میں 3 حقے۔ 150 کے بعد پھر استیناف ہوگا، یعنی 155 میں 3 حقے اور 1 بکری، 160 میں 3 حقے 2 بکریاں، اور 165 میں 3 حقے 3 بکریاں، 170 میں 3 حقے اور 4 بکریاں، 175 میں 3 حقے اور 1 بنت مخاض، 175 سے 185 تک یہی 3 حقے اور 1 بنت مخاض، 186 میں 3 حقے اور 1 بنت لبون، 186 سے لے کر 195 تک، اور 196 میں 4 حقے 200 تک رہیں گے، 196 سے 200 تک۔ اور 200 میں اختیار ہے کہ چاہے اربعینات کے لحاظ سے 5 بنت لبون دے دیں، اور چاہے خمسینات کے اعتبار سے 4 حقے دے دیں۔ ثم تصانف کما بینا،